السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، رب تعالیٰ دونوں جہاں کی رحمتیں، برکتیں، فرحتیں نصیب کرے، آمین۔ جہاں القرآن انسٹیٹیوٹ میں معلمات اور طالبات آپ سب کی پرفارمنس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ یہ مبارک صرف میری طرف سے نہیں بلکہ آپ کے لیے اور یہاں آنے والے تمام لوگوں کے لیے رب رحمان کی طرف سے مبارکباد ہے۔ آپ سب جانتی ہوں گی کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ زمانوں میں اور کچھ اوقات میں برکت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں اور ایون کچھ لوگوں میں بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت برکت والی جگہ پر برکت والے لمحات میں جمع ہیں، کیونکہ جہاں دن رات قال اللہ وقال الرسول پڑھایا جائے وہ مبارک جگہ ہے، اور جن لمحات میں ذکر اللہ اور دعوت اللہ ہو وہ بھی مبارک ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یعنی زمین پر، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود، تمہارا مطلوب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک تہ بتہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی زمین سے لے کر آسمان دنیا تک انہیں ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذکر کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے، علیم خبیر بصیر بالعباد، کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری تسبیح اور حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں واللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھتے تو وہ اللہ اور خوف سے اور امید سے اور شدت سے ذکر میں مصروف ہو جاتے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی ذکر، حمد، ثنا، تسبیح، تقدیس بیان کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، انہیں ڈر کیا تھا، خوف کس چیز کا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس کو دیکھتے تو تب ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے اور زیادہ بچنے کی دعائیں مانگتے اور ہی زیادہ ڈرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان ذکر کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والوں میں تو ایک ایسا تھا، ایک ایسی تھی کہ جو ذکر سننے نہیں بلکہ ایسے ہی اپنے کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا، مطلب وہ اس محفل میں تھا نہیں، اللہ اپنے کام سے آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں شامل ہے کہ ان کے ہم نشیں بھی معاف ہیں، مبارک ہیں۔
سبحان اللہ، کیونکہ وہ برکت والی محفل میں ہیں، تو اس محفل کو تو فرشتے اپنی رحمت سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ برکت آپ ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ اپنی زندگی میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے مال میں، اپنے علم میں، اپنی ہر چیز میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ جیسے عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا۔ وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی جاؤں، اینما کنت۔ تو یہ اس پل، اس جگہ کی برکت آپ بھی چاہتی ہیں کہ ویسے ہی جہاں بھی جائیں، خواہ گھر ہو یا باہر، جو بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، برکت ہم سے جدا نہ ہو۔ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مبارک بن جائیں، کیونکہ یہ برکت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تھوڑا مال ہو لیکن برکت ہو، وسائل محدود ہیں مگر برکت ہے، تو تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں دیکھیں کہ کوئی 2 لاکھ میں بھی گزارا نہیں کر سکتا، منتھلی 2 لاکھ انکم ہو پھر بھی تنگ ہوتا ہے، اور کوئی 20,000 میں بھی خوش و خرم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیماری پر خرچ نہیں ہوتا، برکت ہونے کی وجہ سے چیزیں نہیں ٹوٹتی، دوبارہ خریدنی نہیں پڑتی، بلب فیوز نہیں ہوتے۔ کبھی غور کیا کہ جو مسجد کے مولوی ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، کیا ان کی آمدنی ہے، مگر کیسے خوش و خرم، اور کتنے زیادہ بچے، اور سب کے چہروں پر خوشی۔ تو یہ برکت ہے اللہ کے گھر کی، ان کلمات کی جو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی، ہمارا مال تھوڑا ہے یا زیادہ، ہم جہاں بھی ہیں بس مبارک بن جائیں، تو آج وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہیں غور سے سنیں۔ اگر ان پر عمل شروع کر دیتی ہیں، یہ اقدامات اٹھا لیتی ہیں، تو یقیناً ایسے مبارک بن جائیں گی کہ اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں مبارک، برکتیں ہی برکتیں۔ علامہ ابن عثیمین کا بھی اس حوالے سے یہی کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مال تھوڑا ہو لیکن برکت ہو تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر مال زیادہ ہو لیکن برکت نہ ہو تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ سب بھی یہی برکت تلاش کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بس میں بتاتی جاتی ہوں، آپ سنتی جائیں، یاد کرتی جائیں، اور اپنے دل سے یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہی ہماری روٹین ہوگی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا نام، یہ بہت برکت والا ہے، تو اس سے برکت حاصل کریں۔ کیسے؟ اللہ کے اسماء حسنی یاد کریں۔ نہیں ہو سکتے؟ کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا نام لینا تو شروع کیجئے، صرف بسم اللہ۔ کسی بھی چیز کو ٹچ کر رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ کی زبان پر بسم اللہ ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ وہ برکت ہے کہ جو مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل شیء لم یذکر بسم اللہ فہو ابتر۔ جس کام پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھا، داخل ہونے کی مسنون دعا نہیں پڑھی، یا صرف بسم اللہ تک نہیں پڑھا، تو شیاطین اندر داخل ہو جاتے ہیں جو گھروں میں لڑائی، بے برکتی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، کتنے زیادہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں، ٹیبل فل ہو، مگر اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ دال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور صرف دال کھانے والے، سبزی کھانے والے اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو چکن اور مٹن اور سی فوڈ سے زیادہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان چیخ مارتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، اور کہتا ہے کہ نہ اس گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے اور نہ ہی اس کھانے میں،
تو آؤ نکلو کہیں اور گھر ٹھکانہ مسکن اور رزق تلاش کرو، وہاں جہاں بسم اللہ نہ ہو تو اپنے اوپر لازم کر لیں، گھر میں ہو یا باہر۔ اگر آپ چاہتی ہیں مبارک بننا، اگر آپ چاہتی ہیں برکتیں سمیٹنا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ مٹی بھی سونا بن جائے تو بسم اللہ شروع کر دیجئے۔ اور پھر دوسرا کام، اپنے دلوں میں خلوص پیدا کیجئے، اللہ کے لیے بھی اور اس کے بندوں کے لیے بھی۔ یہ خلوص پتہ کیا ہے؟ پیورٹی، خالص پن۔ ملاوٹ کے دور میں جب ہر جگہ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، اگر آپ کے دلوں میں خلوص آ جائے، دیکھیں کہ اللہ بھی قرآن میں بار بار فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو خلوص سے کرو، اور جب اسی عبادت میں ریاکاری آ جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ جب خلوص نہ ہو عبادت میں تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شرک ہے ریاکاری والا، یہ فتنہ دجال سے بھی زیادہ پرفتن ہے، کیونکہ انسان لوگوں کی نظر میں بھی نیک ہے، انسان اپنے آپ سے بھی مطمئن ہے کہ اس نے فرائض بھی ادا کیے، سنتیں بھی، نوافل بھی، صدقہ و خیرات بھی، سب کچھ کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے، واہ واہ بھی وصول کر رہا ہے، لیکن چونکہ خلوص سے خالی ہو گیا تو برکت سے خالی ہو گیا اور شرک تک گر گیا، شرک تک جا پہنچا۔ تو سب سے پہلا کام بسم اللہ شروع کرنا ہے، ہر کام ہر چیز میں، اور پھر اللہ کے لیے مخلص ہو جانا ہے۔ تھوڑا کرنا ہے مگر اللہ کے لیے کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی مخلص ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے لیے بھی۔ کوئی مشورہ دیں، کوئی ہیلپ کریں، للہ کریں، پرخلوص ہو کر کریں۔ ڈیڈیکیشن بہت بڑی چیز ہے، اٹ مینس کہ یہ برکت ہے آسان لفظوں میں۔ جب آپ مخلص ہو گئے تو آپ مبارک ہو گئے، یہ ڈیل ہے، آپ مخلص ہو جائیں، اللہ آپ کو مبارک بنا دے گا۔ تیسرا کام، دعا کیا کریں، اللہ سے برکت کی۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، مسنون اذکار، دیکھیں کہ اس میں برکت کے کئی الفاظ ہیں، تو اللہ سے برکت مانگتی رہا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عملی سٹیپ بھی ہے، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں۔ یہ مارننگ شوز، یہ ٹاک شوز، یہ ٹی وی شوز، یہ چھوڑ دیں، یہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ جو ٹائم ضائع کرتا ہے برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مبارک بننا ہے تو فضول چیزوں سے بچنا ہوگا، وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ وقت کی قدر کریں گی تو خود بخود مبارک بن جائیں گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارک انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جو وقت ضائع نہیں کرتا وہ خود بخود مبارک بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لاسٹ چیز، جو لاسٹ ریمائنڈر، وہ ہے مشورہ۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، استخارے کی دعا، استخارے کا مسنون طریقہ دہرا لیا کریں۔ 2 نفل نماز پڑھیں، دعائے استخارہ پڑھیں، کیونکہ جو اللہ سے مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل و بصیرت والے، انسانیت میں سب سے زیادہ، اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ اے نبی مشورہ کر لیا کرو معاملات میں اپنے صحابہ سے۔ تو آپ بھی اپنے خیر خواہوں سے، نیک لوگوں سے، معلمات سے اور علماء سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ اپنے گھر میں اپنوں سے مشورہ ضرور کیا کریں، مشورے میں بہت برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مبارک بنائے، اینما کننا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں۔ السلام علیکم۔